السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت شوق اور لگن سے ریگولر کر رہے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، چاہتے ہیں مرادیں پوری ہو جائیں، دیکھیے تہجد کی دعائیں آپ کی قبول نہیں ہو رہی تو گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں، کیونکہ قبول ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی، حقیقت میں وہ قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف سکوت اور خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک دل، ایک انسان، اللہ کا ایک بندہ، اللہ کی ایک بندی جو اللہ سے محبت رکھتی ہے، اللہ رب العزت کو اپنے دل میں بسائے رکھتی ہے۔ ایک دل ہوتا ہے جو اپنے رب سے رات کے تنہائی میں سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، آپ سجدے میں گرے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور لبوں پر صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ میری جھولی کیوں نہیں بھر رہی؟ میری التجا کیوں نہیں سنی جا رہی؟ یہ ایک لبوں پر سوال ہوتا ہے۔ تو سنو، اس وقت اللہ رب العزت خود جواب دیتا ہے، شاید الفاظ میں نہیں لیکن احساس میں، صبر میں، تاخیر میں، حالات میں اور خاموشی میں اللہ تعالی جواب دیتا ہے۔ کس طرح سے اللہ رب العزت جواب دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، میں تجھے پسند کرتا ہوں اور میں تجھے اپنے قریب رکھتا ہوں، تجھے میں نے اپنا قرب عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جواب دیتا ہے۔ اور اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو حدیث شریف کے مطابق یا تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے یا کسی مصیبت کو اس دعا کے بدلے دور کر دیا جاتا ہے یا آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ ایمان والے کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی التجا اور کوئی بھی درخواست رد نہیں ہوتی ہے، یہ آپ اچھی طرح سے جانیں۔ اللہ رب العزت اس کا بدل ضرور عطا کرتا ہے، وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ کبھی جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ مل جاتی ہے وہ چیز، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا کر دیتا ہے، کبھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کبھی کوئی بڑی آفت، پریشانی، کوئی سخت امتحان اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اسے ٹال دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے تاخیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاخیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ بہتر وقت، بہتر ٹائم، بہتر چیز اور بہتر حالات کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے نا کہ ہمیں کب کس چیز کی کیسے اور کتنی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور ہم ادھر شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آزماتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کب تک کرتا ہے، کیا یہ مجھ سے مانگتے مانگتے مایوس ہو جاتا ہے، کیا یہ تھک جاتا ہے، کیا یہ نا امید ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہارا اخلاص واضح ہو، اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم کتنے مخلص ہو، کہ تم دعا کو عبادت سمجھ کر مانگ رہے ہو یا صرف ایک نتیجے کے طالب۔ کیونکہ دعا تو مستقل ایک عبادت ہے، جیسا کہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ عبادت، اسی طرح اللہ سے مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ملے یا نہ ملے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور عطا کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا جواب کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ جو چیز آپ ناپسند کر رہے ہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہو۔ حالات آ گئی، پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماریاں آ گئیں، آپ کو یقیناً گرا گزر رہا ہوگا، بھاری لگ رہا ہوگا، یار یہ ایسا ہو گیا، یار ایسا ہو گیا، یار یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا افسوس ہوگا، راتوں کی نیندیں اڑیں گی، آپ ٹینشن میں رہیں گے،
ہر وقت ذہن میں وہی بات گھومے گی کہ یار یہ کیا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جس کو آپ ناپسند کر رہے ہیں، جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فہو خیر لکم، ممکن ہے شاید وہی آپ کے لیے بہتر ہو، اسی کے اندر خیر ہو اور اسی کے اندر بھلائی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اللہ تعالی نے بہتر کر رکھی ہو۔ دعا قبول نہ ہونا دعا رد ہونا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ دعا قبول نہیں ہو اس کا مطلب یہ دعا رد ہو گئی نہیں۔ اللہ کسی بھی سچے سجدے کو ضائع نہیں کرتا، جو آنسو رات کے تنہائی میں بہتے ہیں وہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا ہمیشہ سنی جاتی ہے، قبولیت کی شکل الگ ہو سکتی ہے لیکن سننے والا رب کبھی غافل نہیں ہو۔ اللہ کا خاموش جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ جواب دیتا ہے، میرے بندے مانگتا رہے، میں سن رہا ہوں، مجھ سے طلب کرتا رہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں کائنات کے نظام کو بنانے والا ہوں، میں تو تیری ماں سے 70 گنا 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، میں کیسے تجھے تکلیف دے سکتا ہوں؟ میں تو اس لیے تاخیر کر رہا ہوں، اس لیے حالات ڈال رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے مکمل یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مانگے طلب کرے۔ تیری آنکھوں کے آنسو میرے نزدیک بہت قیمتی ہیں، میں پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں انہیں اپنے خزانے میں جمع کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ خاموشی کے ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہے، جو مانگا ہے وہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اس سے بہتر دوں گا یا تجھے خود اپنے قریب کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، حالات ہیں کوئی بات نہیں، ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں، اللہ پر توکل کریں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو گئی، اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔